السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ان کا شوق ہوتا ہے انگلش بولنا، انگلش لکھنا اور انگلش کو سمجھنا، لیکن بنیادی طور پر وہ اس چیز کو کہیں سے حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ انگلش سیکھنا کہاں سے شروع کریں۔ انگلش سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی پلیٹ فارم ان کو نہیں ملتا، کوئی طریقہ نہیں ملتا، کوئی ذریعہ نہیں ملتا، کہاں سے انگلش سیکھنا شروع کریں۔ آج میں آپ کو ایسے 4 سٹیپس بتاؤں گا جس کی مدد سے ایک کم پڑھا لکھا انسان یا پھر بالکل ان پڑھ انسان بھی انگلش کو نہ صرف سیکھ لے گا بلکہ لکھنے کے بھی قابل ہو جائے گا اور بولنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ صرف 4 میں آپ کو رولز بتاؤں گا، 4 سٹیپس بتاؤں گا جس کی وجہ سے انگلش آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا رول ہمارے پاس ہے وہ ہے الفابیٹس کا، یعنی لیٹرز یا الفابیٹ حروف تہجی۔ نمبر 2 ہے ورڈز کا، اور نمبر 3 سینٹنس، اور نمبر 4 پیراگرافس۔ اگر یہ 4 رولز 4 سٹیپس آپ اس کو 1 بائی 1 کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کوئی بھی زبان سیکھنا مشکل نہیں رہے گا۔ الفابیٹس یعنی حروف تہجی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زبان کی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، یعنی انگلش میں اے سے لے کے زیر تک جو بھی لیٹرز ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اردو کی بات کی جائے تو الف سے لے کے یہ تک یہ سارے کے سارے الفابیٹس ہیں۔ اگر ان کو آپ یاد کر لیں تو ایک پہلا سٹیپ جو آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلا سٹیپ آپ اچیو کر لیتے ہیں تو دوسرا سٹیپ حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ورڈز کا۔ انگلش میں کچھ ایسے لیٹرز بھی ہوتے ہیں جو جسٹ ایک لیٹر ہو تو ایک پورا ورڈ بنتا ہے، جس میں ایک آئی ہے اور دوسرا اے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ ان لیٹرز کو ملاتے ہیں تو اس سے ایک ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈ فارمیشن کیسی ہوتی ہے؟ نمبر 2 رول جو ہے، نمبر 2 سٹیپس جو ہے وہ ورڈ فارمیشن ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ اے پھر پی پھر ایل پھر ای ملائیں گے، یہ لیٹرز ملے تو ایک ورڈ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئی اور ایس ملایا تو از بن گیا۔ اسی طرح ایس ڈبلیو ڈبل ای ٹی سویٹ یہ بن گیا۔ اسی طرح اگر اردو کی بات کی جائے تو آم ہوتا ہے ایپل، المدا اور اس کے ساتھ میم ملایا تو یہ آم بنا۔ اور اسی طرح ہے گول ہے اور اس کے ساتھ بڑی یہ، اس طرح یہ ہے بنا۔ نیکسٹ جو ہے وہ میم، اس کے ساتھ ہم نے ملایا یہ، پھر بنایا ٹھے، پھر بنایا الف، تو اس طرح یہ سب ملا کے تو یہ بن گیا لفظ میٹھا۔ تو یہ سارے لفظ کو جب ہم جوڑیں گے، اکٹھا کریں گے تو اس سے بنے گا آم میٹھا ہے، تو یہ ایک جملہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگلش کی بات کریں تو اس میں یہ بنے گا ایپل از سویٹ۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے ہم نے جوڑا، یعنی ورڈز کو جوڑا۔ ورڈز کو جوڑنے کے بعد اس کو ہم نے ایک ترتیب سے لگایا، خاص ترتیب میں لگانے کے بعد اس کو جب ہم نے دیکھا تو یہ ایک باقاعدہ سنٹینس بن چکا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ سنٹینس کیسے بنے گا؟ جب ہم ورڈز کو ایک خاص ترتیب سے جوڑیں گے اور اس سے ایک ایسا جملہ مراد لیا جائے گا جس کے کچھ معنی ہوں، تو ایسا جو گروپ آف ورڈ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم سنٹینس کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا رول نمبر 2۔ اب باری ہے رول نمبر 3، سٹیپ نمبر 3 کی، سنٹینس یعنی جملہ کی۔ جملہ کیسے بنایا جائے گا؟ تھوڑی سی بات میں نے کی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایچ ای الفابیٹس تھے، ایچ اور ای ان کو ملا ورڈ بنا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ آئی اور اس کو ملایا ایک اور ورڈ بن گیا۔ آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اکیلا خود ایک جو ہے یہ ورڈ کے طور پر کام کرتا ہے بعض اوقات۔ گڈ، جی ڈبل او ڈی ملایا تو یہ گڈ بنا، اور پھر اس کے بعد بوائے، بی او وائی بوائے، اوکے۔ اگر اردو کی بات کی جائے تو وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ اس کو ہم نے کیسے فارم کیا، کیسے بنایا؟ ورڈز کو جوائن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ورڈز کو جوائن کیا ہم نے، اس سے ایک باقاعدہ جملہ بن گیا، ایک ایسا جملہ بنا جس سے ہم کچھ معنی لے سکیں، جس سے کوئی مطلب سمجھ میں آ سکے۔ ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، یہ ایک بامعنی جملہ ہے۔ اور جملہ اسی کو کہیں گے، اسی گروپ آف ورڈ کو کہیں گے جس سے ہمیں کوئی سینس کنوے ہو جائے، جس سے جو ہم چاہتے ہیں کہ میننگ مراد لیے جائیں وہ آگے والے بندے تک پہنچ جائیں۔ ایسا ہی جملہ سنٹینس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فردر اگزامپل کے ذریعے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ آئے ایک ورڈ کے طور پر سٹینڈ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایل او وی ای کو جوڑا، لو بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کے سپیلنگ رائٹ کیے تو اس سے ایک سنٹینس پورا بن گیا، آئی لو پاکستان، یعنی میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور سنٹینس ہے ایگزامپل نمبر 3 میں، اللہ از ون۔ اللہ کیسے بنا؟
ALLAH ان کو ہم نے جوڑا تو اللہ بن گیا. پھر IS از بن گیا اور ONE ون. جب ہم ان ورڈز کو جوڑیں گے ٹھیک ہے اکٹھے کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اللہ از ون. اسی طرح اردو میں وہ ایک اچھا لڑکا ہے ٹھیک ہے میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں پھر اللہ ایک ہے. تو اس طرح ہم نے جب ورڈز کو جوڑا تو سنٹینس بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک کلیئر ہے کہ سنٹینس کیسے بنا. ورڈز کو ایک خاص ترتیب سے جوڑنے سے ایک جو گروپ آف ورڈ بنا اور اس نے اپنے کوئی میننگ کنوے کیے تو ایسا جو گروپ آف ورڈ ہوتا ہے اس کو سنٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے صرف گروپ آف ورڈ ہونا کافی نہیں ہے اس کا سینس کنوے کرنا مسٹ ہے. اب باری ہے آخری سٹیپ یعنی پیراگراف رائٹنگ کی. پیراگراف ہم کیسے بناتے ہیں اس پہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ از ون ایک سنٹینس تھا ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پرافٹ آف اللہ ایک اور سنٹینس ہے. ہی واز پیور اینڈ نوبل ان ہز تھاٹس یہ ایک اور سنٹینس ہے. ہی واز کالڈ صادق اینڈ امین. ٹھیک ہے یہ 4 سنٹینس جب ہم نے جوڑ لیے ان کو اکٹھے کر کے لکھ لیا تو ایسا جو لکھا ہوا سارا میٹیریل ہوتا ہے اس کو پیراگراف کہتے ہیں. سمجھ گئے. یعنی اکٹھے لکھے ہوئے جملے جو ایک خاص ترتیب سے ہوں اور کوئی خاص معنی کنوے کر رہی ہوں تو ایسا جو سنٹینسز کا گروپ ہوتا ہے ان کو پیراگراف کہتے ہیں. تو اس طرح یعنی جب آپ سنٹینس ملائیں گے تو اس سے پیراگراف بنتا جائے گا. چھوٹے چھوٹے سنٹینس بنانا سیکھیں پھر بڑے سنٹینسز کی طرف آئیں. تو اس طرح آپ سنٹینس بنانے کے بعد سنٹینس کو جب جوڑیں گے تو پیراگراف بنتے جائیں گے. پیراگراف جب بنتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس بنیں گے پھر اس سے آپ جتنا بڑا مرضی ہے پیراگراف جو ہے اس کو بنانا چاہیں گے وہ آسانی سے آپ بنا لیں گے کیونکہ ایک خاص ترتیب سے آپ چل رہے ہوں گے ایک رول ایک سٹیپ کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایسا آپ کریں گے تو غلطی کے چانس انتہائی کم ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نئے الفاظ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. نئے صرف الفاظ نہیں بنائیں گے نئے جملے بنانے کے قابل ہو جائیں گے. صرف نئے جملے نہیں بنائیں گے بلکہ نئے جملوں سے پیراگرافس بنائیں گے اور پھر اس سے بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ بنانے کے قابل آپ ہو جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.